میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے کہ اپریل فول کا جب دن آتا ہے کہ اکثر اور ایک کثیر تعداد، بہت سارے گھروں میں تو ماحول نہیں ہے الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے، لیکن ہمارے مسلم معاشرے کی کثیر تعداد جو سوشل میڈیا سے، انٹرنیٹ کی دنیا سے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ان میں کی کثیر تعداد اپریل فول کے دن ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو جھوٹ کہتا ہے۔ کوئی شخص آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے سر پر کیا لگا ہوا ہے، وہ پریشان ہو کر سر کو ہٹاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اپریل فول۔ اپریل فول کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم جھوٹ بولیں گے، سامنے والے کو بے وقوف بنائیں گے۔ یہ فول کا جو لفظ ہے اس کے معنی بے وقوف کی بنانے کے ہے، تو سامنے والے کو بے وقوف بنانا، اس کو ساتھ مذاق اڑانا، اس کو جھوٹ کہنا، یہ بھی آج ہمارے پاس ایک خراب رواج پایا جا رہا ہے۔ اور حتیٰ کہ یہ ہے کہ میں نے بعض مقامات پر سنا ہے کہ یہ چھوٹا موٹا مذاق نہیں، بعض لوگ اتنی گہرائی کا مذاق کرتے ہیں، اتنی گہرائی کا جھوٹ بولتے ہیں کہ کوئی کسی کو فون کر کر کہہ دیتا ہے کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، کوئی کہتا ہے تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا، جھوٹ کی انتہا دیکھے، کوئی کہتا ہے کہ تمہارے دوست کا انتقال ہو گیا۔ وہ شخص پریشان ہوا، گھبرایا ہوا، دوڑتے ہوئے اپنے گھر کو جاتا ہے تو دیکھتا ہے ماں بھی سلامت ہے، بیٹا بھی سلامت ہے، دوست بھی سلامت ہے۔ جب اس کو یاد آتا ہے کہ آج اپریل فول ہے اور وہ لوگ جو پریشان کیے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، یاد رکھ لے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ اپریل فول کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں کئی لوگوں نے اس کی حقیقت، اس کی تاریخ کیا ہے، یہ کب سے آغاز ہوا ہے، اس پر تحقیق کی، تو تحقیق کرنے کے تمام جتنے واقعات مورخین نے لکھا ہے ان تمام واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی تاریخ یہ ہے کہ اس دن مسلمانوں کو دھوکے سے دشمنان اسلام نے مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ یہ وہ دن ہے کہ دشمنان اسلام نے اسپین سے مسلمانوں کو کسی کشتی میں سوار کیا اور کہا کہ تم لوگ اپنے جہاں پر اسلام کے ساتھ آزادی سے زندگی گزارنا چاہتے ہو گزار سکتے ہو۔ اس طرح دھوکے سے یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو ایک کشتی میں سوار کیا، سارے مسلمان ڈرتے ہوئے اس کشتی میں سوار ہوئے۔ جب کشتی آگے بڑھنے لگی تو انہوں نے کشتی کے اندر سوراخ پیدا کر دیے اور 20 سمندر میں کئی سینکڑوں مسلمانوں نے اس کشتی کے ساتھ اس سمندر میں ڈوب گئے۔ جب اس منظر کو ان یہود و نصارہ دشمنان اسلام مسلمانوں کو کے ساتھ جو وعدہ خلافی کیا، جو جھوٹ بولے، وہ دن اپریل کی پہلی تاریخ تھی، اسی کو انہوں نے اپریل فول کا نام دے دیا۔ تو یہ وہ دن ہے جس دن مسلمانوں کو تکلیف دی گئی، مسلمانوں کو دھوکہ دیا گیا، مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا گیا، کئی مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ لیکن اس کی تاریخ سے اکثر لوگ ناواقف ہے، لیکن اپریل فول مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ان تاریخ کا انکار بھی کرے کہ میں یہ بات کو نہیں مانتا، یہ من گھڑت بات ہے، مورخ کی بات کو تسلیم نہیں کرتا، اگر کوئی نہیں بھی مانتا تب بھی یہ دیکھیں کہ اپریل فول میں ہوتا کیا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اور یاد رکھ لے حدیث پاک میں، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ویل لہو، اس شخص کے لیے تباہی ہے، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو کسی کو جھوٹ بولتا ہے، کسی کو جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کے چہروں پر ہنسی کو لانے کے لیے کسی کو جھوٹ بولتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے تباہی ہے۔ آقا نے ایک حدیث پاک میں 3 مرتبہ فرمایا ویل لہو، ویل لہو، اس کے لیے بربادی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ تو جھوٹ کا سہارا لوگوں کو ہنسانے کے لیے لینا یہ تباہی والی بات ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں، مشہور حدیث پاک ہے سیاستہ کی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی خیانت یہ ہے، سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کو جھوٹ کہہ رہے ہو اور وہ تم کو سچا سمجھ رہا ہے، وہ تم پر یقین کر رہا ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو،
اور تم اس کو سچ نہیں کہہ رہے، جھوٹ کہہ رہے ہو۔ آقا فرماتے ہیں یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ اللہ اکبر! یاد رکھ لے، جھوٹ بولنا اور خیانت کرنا، حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ یہ منافق کی علامت ہے، مومن کی علامت نہیں ہے۔ منافق جھوٹ بولتا ہے، منافق خیانت کرتا ہے، منافق وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ حدیث پاک میں ہے۔ تو یہ جھوٹ کہنا اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے کہنا اور سامنے والے کو بیوقوف بنانے کے لیے جھوٹ کہنا، آقا فرماتے ہیں یہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ یہ اپریل فول میں ہوتا کیا ہے؟ لوگوں کو ہنسانے کے لیے، کچھ لمحاتی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے، کچھ دیر کے لیے اپنے دوست احباب کو ہنسانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کے لیے تباہی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ تو اسی لیے یہ اپریل فول کی یہ جو لعنت ہے، آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ جن گھروں میں نہیں ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، لیکن آج بہت سارے لوگ اپریل فول کی اس لعنت میں گرفتار ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم کوشش کریں، توجہ دلائیں کہ 1 اپریل کو کسی طرح کا جھوٹ کا سہارا نہیں لیا جائے گا، چونکہ حدیث پاک میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضور سے عرض کیا گیا کہ آقا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آقا فرماتے ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ حضور سے عرض کیا گیا کہ آقا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کیا گیا کہ کیا آقا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آقا نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر! یعنی مومن بخیل ہونا یہ بھی بری بات ہے، بزدل ہونا یہ بھی بری بات ہے، لیکن آقا فرماتے کہ ایک مومن کے اندر یہ بری چیزیں آ سکتی ہے، لیکن مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کے اندر جھوٹ کی کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی۔ تو اپریل فول کے بہانے جھوٹ کہنا، لوگوں کو جھٹکا دے دینا، کسی کو بری خبر سنا دینا، اور حتیٰ کہ بسا اوقات یہاں تک سننے میں آتا ہے کہ کوئی انسان کوئی بری خبر سنتا ہے تو کسی کے دل پر اثر ہو سکتا ہے، کسی کا ہارٹ فیل ہو سکتا ہے، کسی کا ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، کوئی کسی اپنے بیٹے کو بہت چاہتا ہے، کوئی انسان فون کر کر خدا نخواستہ کہہ دے کہ تمہارے بیٹے کو گاڑی نے ٹکر دے دی ہے، آؤ آ کر دیکھ لو۔ اس باپ کے دل پر سے کیا گزر رہی ہوگی؟ وہ تو سمجھ رہا ہوگا کہ کہنے والے نے سچ کہا، کیونکہ وہ میرا چاہنے والا ہے، میرا دوست ہے، مجھے جھوٹ کیسے کہہ سکتا ہے؟ اس کی بات پر یقین کرنے کے بعد باپ کے دل پر ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب جانے کے بعد پتا چلے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو اس کے دل کو کتنی ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ اسی لیے میرا آقا فرماتے ہیں کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ضرورت اسی بات کی ہے کہ آج یہ اپریل فول کی لعنت جو 1 اپریل کے موقع پر یہ جھوٹ کا سہارا لینا، یہ دھوکہ دینا، یہ وعدہ خلافی کرنا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ جس طرح شراب پینا حرام ہے، اسی طرح کسی مسلمان کو دھوکہ دینا، اس کے دل کو توڑنا، یہ بھی ضرور حرام ہے۔ اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ اس نحوستوں سے نکلے۔ اسلام ہمارا پاکیزہ مذہب ہے، ہمیں اسلام کے کلچر کو اپنانا چاہیے، غیروں کے کلچر کو نہیں اپنانا ہے، غیروں کی تہذیب کو نہیں اپنانا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے، جس قوم کی عادتوں کو اپنا لیتا ہے، وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی وعید ہے۔ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں اسلامی تہذیب کو اپنانا ہے، اور ہر وہ کام، ہر وہ تہذیب جو اسلام سے ٹکراتی ہے، ہمیں اپنے قدموں کے نیچے رون دینا ہے۔ یہ تصور نہ کرے کہ مذاق ہی تو ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق مت کیا کرو۔ ہاں اسلام میں اجازت ہے کہ خوش طبعی کی اجازت ہے۔ خوش طبعی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو خوش کرنا، کسی کے دل کو ٹھنڈک پہنچانا، خوش طبعی کی اجازت ہے، مذاق اڑانے کی اجازت نہیں کی ہے۔ ایک مثال میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ خوش طبعی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات کہنا، اگر ہمیں لوگوں کو خوش کرنا ہے، کسی کے چہرے پر ہنسی بھی لانا ہے، تو اس میں جھوٹ کا سہارا لینا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ سچائی کے ساتھ بھی لوگوں کو خوش کیا جا سکتا ہے،
لوگوں کے دلوں میں خوشی کو ڈالا جا سکتا ہے۔ اس کی بہترین مثال حدیث پاک سے آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ہے، محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ اپنی کتاب زجاجۃ المصابیح میں اس حدیث پاک کو نقل فرمائے ہے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ضعیف بوڑھی خاتون سے ارشاد فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوگی، بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ جیسے ہی وہ بوڑھی عورت نے سنا حضور سے، عرض کرنے لگی کہ آقا بوڑھی عورتیں جنت میں کیوں داخل نہیں ہوگی، کئی بوڑھی عورتیں ہیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھتی ہو، تم نے قرآن میں وہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جتنی بوڑھی عورتیں جنت میں جانے کا جب وقت آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان عورتوں کو ایسے سنوارے گا کہ ان کو بڑھاپے سے نکال کر جوانی کی دولت عطا فرمائے گا۔ تو جتنی عورتیں بوڑھی جنت میں جائیں گی، بڑھاپے کی حالت میں نہیں، جوانی کی حالت میں جائے گی۔ کواری کی جو حالت تھی اس حالت میں جنت میں جائے گی، بوڑھی بن کر کوئی جنت میں نہیں جائے گی۔ اس طرح میرے آقا نے بھی لوگوں کے اندر خوش مزاجی کو پیدا کیا، لیکن سچائی کے ذریعے، قرآن کی آیت کے ذریعے، اور اس میں کسی طرح کا جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر خوش طبعی کرنا بھی ہو، کسی سے مزاح کرنا بھی ہو، تو اس میں سچائی کا سہارا لے، حقیقت کا سہارا لے۔ جھوٹ کہہ کر، دھوکہ دے کر، اس کے سہارے کے ذریعے مذاق کرنا یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف میں ہے۔ تو الغرض